انا زندہ ہو جائے تو محبتیں رل جاتی ہیں، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعا، ذرا انتظار کر۔ تہجد کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی، کچھ صدائیں بہت خاموش ہوتی ہیں۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تہجد میں رونا یعنی اللہ کو لاڈ پیار سے منا لینا۔ نمازوں کو قضا کر دینے والی لڑکی کی ایک شخص نے تہجد کی نماز کا پابند بنا رکھا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ نہ کبھی خطا ہوتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ جن کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے ہی بنائی ہیں۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہ ہو۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پر آ جاتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔